اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 23واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی ان ساعات کی خوب قدر کرنے کی اور ان لمحات کو قیمتی بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے سورہ یاسین نازل فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے، قلب القرآن قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ در حقیقت قرآن کریم کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اہم مضامین اور خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ کو دعوت کے لیے جن موضوعات کی تشریح ضروری تھی، جن موضوعات کا ابلاغ، جن مضامین کا ابلاغ ضروری تھا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں وہ تمام مضامین انتہائی دل نشین انداز میں بیان فرما دیے ہیں۔ چنانچہ اس قوم کا قصہ بیان فرمایا گیا جس کے اندر اس قوم نے نیکی کی دعوت دینے والے اور بھلائی کی طرف دعوت دینے والے شخص کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب اس کا انجام جب اس قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بہترین انجام سے بہترین انجام سے سرفراز فرمایا اور انعامات سے نوازا، اور انہوں نے فرمایا کہ کاش میری قوم کو میرے اس انجام کے بارے میں پتہ چل جاتا تو میری قوم بھی برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کو اختیار کر لیتی۔ چنانچہ اس واقعے کے اندر داعی کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ چاہے کتنے ہی اس کے اوپر سخت سے سخت حالات آئیں، لیکن داعی کی خاصیت یہ ہوتی ہے، داعی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر ان تمام مظالم کو سہ لینے کے باوجود بھی جن لوگوں کی دعوت کے اوپر اس نے دعوت کا فریضہ اس کے ذمہ سونپا گیا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کی خیر خواہی کے اوپر خیر خواہی کے جذبات اس کے دل میں ہوتے ہیں کہ چنانچہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر ہونے والے مظالم سے چشم پوشی اور تسامح کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ہر وقت جو ایک ہی فکر اور دھن اس کے دل میں موجود ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے وہ لوگ کسی طریقے سے سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دھن نصیب فرما دے اور ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس میں اپنی کوشش کر لینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے آخرت کا بھی تذکرہ بھی فرمایا کہ جب انسان کو دنیا کسی کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد آخرت میں اٹھایا جائے گا تو اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ خود گواہی دیں گے کہ اس شخص نے اس دنیا کے اندر ان اعضاء و جوارح سے نیکی کے کام کیے تھے یا برائی کے کام کیے تھے۔ چنانچہ بعض بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کا قصہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور اس حقیقت کو ذہن نشین کرا دیا کہ اس دنیا کی عارضی اور فانی زندگی کے بعد ایک ابدی اور حقیقی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن کو، ہر تمام لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے تو اس ابدی اور حقیقی زندگی کی کامیابی کی فکر کریں۔ لہٰذا سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور در حقیقت روزانہ تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے وہ اس یاد دہانی کے لیے، اس سبق کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہم روزانہ جب سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سبق ذہن نشین ہو جائے، سبق بار بار مستحضر ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت بھی کریں اور اس کی جو مفاہیم ہیں اور معانی ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الصافات بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے خصوصیت کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا فیصلہ فرمایا اور اللہ رب العزت کی طرف سے
مینڈھا جنت سے مینڈھا لایا گیا. اللہ رب العزت نے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اس کے ایک حصہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں بھی بیان فرمایا تھا. تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ یہ سبق دیا گیا، اور مشرکین مکہ کو یہ بتایا گیا کہ جن برے عقائد کو تم اپنے ذہن میں رکھتے ہو، یعنی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں دوسرے معبود بھی شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان کو عطا فرمایا وہ اس حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو سورۃ الصافات کے اندر بھی یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقائد کو درست کرے، اور عقائد کو درست کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اور رسالت کے اوپر ایمان لائیں، اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں. اس کے بعد سورہ صاد ہے. سورہ صاد میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. اور اس سورت کے آخر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان فرمایا، جب شیطان نے ان کو وسوسے میں مبتلا کر کے جنت سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کی تھی. اور اس موقع کے اوپر آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر شیطان نے اللہ رب العزت کے بارگاہ کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات بھی اپنے عزم کے ساتھ یہ بات بھی کہی تھی کہ میں اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کو بہکاؤں گا. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آپ کی عزت کی قسم میں ان لوگوں کو سب کو بہکاؤں گا، اور بہکانے کے لیے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو ان کے اعمال، برے اعمال مزین کر کر کے، خوشنما کر کر کے دکھاؤں گا تاکہ یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، مگر آپ کے جو نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، وہ اس بہکاوے سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی مخلص بندوں میں شامل فرما دے جو اللہ شیطان کے ان بہکاووں سے بچتے ہوئے نیکی کے راستے کے اوپر قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.